السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، وقال الله تعالى في مقام آخر، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال الله تعالى في مقام آخر، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين،
وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي حسن يوسف دم عيسى يد بيضاء حسن يوسف دم عيسى يد بيضاء آنچ خوبا ہمادارن تنہا داری اور بلبلے بھی خوب کو لے لے ہر ایک گل کی بو اور بلبلے بھی خوب کو لے لے ہر ایک گل کی بو گاتی سی چرچا سود سو بلغ العلا بکمالی اور پھوٹیاں بھی گلے توق میں ڈالے ہوئے کہتی تھی بڑے شوق میں کشفت بجا بھی جمالی اور چڑیاں بھی گنگنا کے کہتی تھی بار بار حسنت جمیع خصالی اور بھلا انسان کیوں چپ رہے لازم ہے اس پر یوں کہے صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العالمین کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہم پر کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات میں سے ہمیں سب سے بہتر اور جو اشرف مخلوق ہے اس کو پیدا اور وہ ہے انسان۔ اللہ رب العالمین نے ساری کائنات اس انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی ہے اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور یہ رمضان مبارک بڑی برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہے، اور یہ محفل اور یہ درس یہ کلاس بھی بڑی برکتوں والی اور رحمت والی کلاس ہے۔ اس کے اندر آقا دو عالم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں سبق پڑھایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کئی علماء نے اس پر سبق پڑھائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا پڑھانا اور حاضرین کا سننا اور اس پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے اور یہ قبول فرمائے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس جگہ پہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے
تو فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، اور جب وہ مجلس، جب وہ کلاس یا وہ سبق مکمل ہو جاتا ہے تو وہ فرشتے اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہم نے تیرے بندوں کو تیرا ذکر کرتے ہوئے پایا، اور اے اللہ وہ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین ساری کائنات کا حقیقی خالق ہے، حقیقی مالک ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، انہ علیم بذات الصدور ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین پوچھتے ہیں کہ وہ کیا چیز چاہتے تھے، تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ جنت چاہتے تھے، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ انہوں نے دیکھی تو نہیں ہے، لیکن تیرے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا، اور تیرے قرآن پاک کے اندر انہوں نے پڑھا کہ جنت جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے ایمانداروں کے لیے، مومنوں کے لیے بنا رکھی، اور اس کی نعمتیں اتنی بے شمار ہیں کہ وہ اس قدر عظیم اور اس قدر بہترین نعمتیں ہیں کہ آج تک نہ کسی کے ذہن میں ان نعمتوں کے بارے میں انتہا تک کوئی سوچ آئی، نہ کسی کے دل میں کوئی اس پر سوچ آئی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کیا وہ اس کوئی چیز، کسی چیز سے پناہ نہیں مانگ رہے تھے، کسی چیز سے بچنے کی بھی دعا کرتے تھے؟ تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ جہنم سے بچنے کی دعا کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ جہنم دیکھی نہیں، بلکہ اس کے احوال سنے ہیں، وہ عدت للکافرین، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اس کا جو ایندھن ہے وہ انسان اور پتھر ہے، وقودہ الناس والحجارہ اعدت للکافرین۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر وہ فرشتے اور کیا چاہتے تھے، تو اللہ رب العالمین کے سامنے وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ اس سے بچنے کی ہی دعا کرتے تھے، تو کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر وہ جہنم دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ تو اللہ رب العالمین کے سامنے فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ پھر تو وہ ہمیشہ اسی کے اندر ہی لگ جاتے کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ اور یہ دعا ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ ہمیں آخرت کے عذاب سے، آخرت کے حساب سے بچانا، ہمیں بھی اور تمام مومنوں کو۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین آپ سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، اور ایک ایک لمحہ پر اللہ رب العالمین جو عطا کر رہے ہیں اس کا حساب اور اس کا اندازہ آخرت کے اندر ملے گا۔ اس وقت ہمیں یہ فکر ہوگی کہ کاش کہ ہمارا کوئی وقت بھی ایسا نہ گزرتا جو اللہ کی یاد کے بغیر چلا جاتا۔ اسی طرح ایک حدیث بات کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن جنت میں جنتی لوگوں کو اس چیز پہ افسوس ہوگا کہ جو وقت ان کا اللہ کی یاد کے بغیر گزر رہا ہے۔ ایک شہید کو افسوس ہوگا کہ اللہ میں دوبارہ دنیا میں بھیج اور میں تیرے راستے کے اندر شہید ہو جاؤں، اور شہادت کا جو مزہ، جو لطف، جو انعامات اللہ رب العالمین نے وہاں دیا ہے وہ بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ تو ہمارا، ہم سب کا یہاں پہ آنا بہت ہی قیمتی ہے، اور اسی طرح ہم کس مقصد کے لیے اس جگہ پہ آئے ہوئے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں، اور آپ کے بعد کوئی بھی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دعویٰ کرتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ وہ سلاسون، کذابون، دجالون، اس زمرے کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 ایسے شخص آئیں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سارے کے سارے کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے اور جہنمی ہوں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سن لو، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی قیامت تک نبی نہیں آئے، اور میرا جو آج وہ سبق ہے، میں بھی اسی کلاس کا ایک طالب علم ہوں،
میں بھی سیکھنے والا ہوں. تو بزرگوں کی مہربانی ہے، انہوں نے مجھے یہ موقع دیا اور اس پر میں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں بہت کم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت والے سٹیج پر اس کلاس کے اندر مجھ جیسے نالائق آدمی کو کھڑا کر دیا. اسی طرح نبی اور رسول، اس کے بارے میں چند ایک باتیں ذرا توجہ سے سن لیجئے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رسول کون ہوتے ہیں، رسول کس کو کہا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں اس کا جواب یہ ہے کہ رسول خدا تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں، اور خدا تعالیٰ انہیں اپنے بندوں تک احکام پہنچانے کے لیے مقرر فرماتا ہے. وہ سچے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، گناہ نہیں کرتے، خدا تعالیٰ کے حکم سے معجزے دکھاتے ہیں، خدا تعالیٰ کے پیغام پورے پہنچا دیتے ہیں، ان میں کمی بیشی نہیں کرتے، نہ کسی پیغام کو چھپاتے ہیں. یہ رسول کی تعریف ہے. اس کی مختصر تعریف تو یہ ہے کہ پیغام پہنچانے والا، پیغام دینے والا، یہ یعنی اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والا وہ رسول ہے. دوبارہ ایک دفعہ سن لیجئے کہ رسول کون ہوتا ہے، رسول کسے کہتے ہیں. رسول خدا تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں. خدا تعالیٰ انہیں اپنے بندوں تک احکام پہنچانے کے لیے مقرر فرماتا ہے. وہ سچے ہوتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، گناہ نہیں کرتے، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. یہ ایک لفظ جو ہے نا، اس کو ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں ہے. خدا تعالیٰ کے حکم سے معجزے دکھاتے ہیں، خدا تعالیٰ کے پیغام کو پورے پہنچا دیتے ہیں، ان میں کمی بیشی نہیں کرتے، نہ کسی پیغام کو چھپاتے ہیں. بعینی ہی جو اللہ کا پیغام آتا ہے اس کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اسی طرح نبی کسے کہتے ہیں، نبی کا کیا معنی ہے. نبی کے معنی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ کے احکام بندوں تک پہنچاتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، گناہ نہیں کرتے، خدا تعالیٰ کے حکموں میں کمی بیشی نہیں کرتے، کسی حکم کو چھپاتے نہیں ہیں. یعنی بالکل ملتا جلتا یہ اس کا مفہوم ہے. نبی کا لفظی معنی ہے خبر دینے والا، یعنی اللہ کی پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچانا، یہ خبر دینا، یہ نبی کا معنی ہے. اسی طرح نبی اور رسول میں کچھ فرق ہے یا دونوں کے ایک ہی معنی ہے، معمولی سا فرق ہے. نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ کہ رسول کو اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو. رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو. اور نبی ہر پیغمبر کو کہتے ہیں چاہے اسے نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو، بلکہ وہ پہلی شریعت اور کتاب کا تابع ہوتا ہے. یہ صرف رسول اور نبی کے اندر معمولی سا فرق ہے. رسول اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے نئی کتاب اور نئی شریعت دی، اور نبی جو ہے اس کو نئی شریعت ملے یا نہ ملے، یا پہلا جو پیغمبر ہوتا ہے اسی کی شریعت کا تابع ہوتا ہے، وہ وہی شریعت آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے. اور 4 پیغمبر ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے کتابیں دی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت داؤد علیہ السلام، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے صحیفے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ان پر اللہ رب العالمین نے صحیفے بھی نازل فرمائے. اسی طرح کیا کوئی آدمی اپنی کوشش اور عبادت سے نبی بن سکتا ہے؟ جس طرح ہمارے مولانا صاحب نے ابھی پہلے بتایا کہ کوئی آدمی اپنی محنت اور وظیفے کرنے سے، چلے کاٹنے سے کوئی نبی بن سکتا ہے یا نہیں، یہ ایک سوال ہے. سوال کیا ہے؟ کیا کوئی آدمی
اپنی محنت اور کوشش سے نبی بن سکتا ہے یا نہیں؟ محنت اور کوشش کیا ہے؟ وظیفے کرنے اور چلے کاٹنے، دریاؤں کے اندر ایک پاؤں کے پر کھڑا ہو کر ایسے چلے کاٹنے، یا جنگلوں کے اندر ایسے اس طرح کے وظیفے وغیرہ کاٹنے، کیا ایسا کرنے سے کوئی آدمی نبی یا رسول بن سکتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ اور اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، بلکہ خدا تعالیٰ نبی بنائے، جسے خدا تعالیٰ نبی بنائے وہی نبی بنتا ہے، وہی نبی ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے یہ کہ نبی اور رسول بننے میں آدمی کی کوشش اور ارادے کو دخل نہیں ہے، خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ مرتبہ عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، جس کو چنے، اس کو نبی بناتا ہے۔ اور اسی طرح رسول اور نبی کتنے ہیں؟ رسول اور نبی کتنے اس دنیا میں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے رسول اور نبی آئے، لیکن ان کی ٹھیک تعداد خدا تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ہمیں اور تمہیں اس طرح ایمان لانا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے جتنے رسول بھیجے ہم ان سب کو برحق اور رسول مانتے ہیں، لیکن جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے برحق ہیں، اور ان سب پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان سب کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے ہم کسی ایک کے درمیان یہ فرق نہیں کرتے کہ ایک کو مان لیا دوسرے کو نہ مانا، بلکہ سب جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہیں وہ سب کے سب برحق ہیں، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طرح سب سے پہلے پیغمبر کون تھے؟ سب سے پہلے پیغمبر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، اور سب سے آخری، سب سے پچھلے پیغمبر کون ہیں؟ سب سے پچھلے اور آخری پیغمبر حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا یا نہیں؟ یہ سوال اہم ہے، اس کو ہر وقت ذہن میں ہونا چاہیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا یا نہیں؟ نہیں، کیونکہ پیغمبری اور نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ آپ کے بعد جو شخص پیغمبری کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، جہنمی ہوگا۔ اسی طرح رسولوں میں سب سے افضل رسول کون ہے؟ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر رسول بھیجے ہیں سب سے اعلیٰ اور افضل رسول کون ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل اور بزرگ ہیں۔ خدا تعالیٰ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے بھی ہیں اور تابعدار ہیں۔ ہاں، خدا تعالیٰ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سب سے زیادہ بڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین کے بعد سب سے اعلیٰ اور افضل جو ہستی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح محترم سامعین مکرم، توجہ سے میری بات سنیے، اس کائنات کو بنانے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور اللہ رب العالمین کا جہاں بھی نام آئے تو جل جلالہ یہ کہنا چاہیے۔ اور جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہنا ضروری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یہ کہنا ضروری ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب آئے، نام سنا جائے یا خود بولا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہی پڑھنا چاہیے۔ علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ یہ خصوصیت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہی پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں؟ میں نے جو آیات طیبات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، سب سے پہلی جو آیت طیبہ تلاوت کی ہے وہ 3 پارے کی پہلی آیت کا ایک حصہ ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ پیغمبر ہیں، یہ رسول ہیں، فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کلام کی ہے، باتیں کی ہیں، جس طرح حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور
بعض ایسے ہیں جن کے اللہ رب العالمین نے درجات بلند کیے ہیں، ان کے درجے بلند فرمائے ہیں۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو معجزات عطا کیے، دلیلیں عطا کی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید، ان کی مدد جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کی ہے۔ اس آیت طیبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مطلق انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ بعض کے درجات بلند ہیں، بعض کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ہم کلامی کی ہے، اور بعض کو اللہ رب العالمین نے معجزے عطا کیے، بعض کو اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد کی ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں، تو طور پہ جا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ باتیں کرنا کتنی ایک عظمت والی، کتنی ایک عظیم بات ہے۔ آج ہم اگر کسی بڑے کے ساتھ، کسی چودھری کے ساتھ یا کسی بڑے افسر کے ساتھ بات چیت کر لیں یا السلام علیکم کر لیں، تو ہم اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے فلاں آدمی کے ساتھ بات چیت کی ہے، انہوں نے میرے ساتھ دعا سلام کیا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بات چیت کرے تو اس کی کیا شان ہوگی۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے، بزرگوں سے سنا ہے کہ جب اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ ہم کلام ہوتے ہیں تو اللہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان بہت سارے پردے ہوتے ہیں، اور ان پردوں کے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام بات کرتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے شوق ہے میں آپ کو دیکھوں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تو دیکھنا چاہتا ہے تو ذرا اس پہاڑ کو دیکھ۔ جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کو دیکھا تو اللہ رب العالمین نے ایک معمولی سی تجلی وہاں پہاڑ پہ ڈالی، اور وہ پہاڑ جو تھا وہ بھی راکھ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہنس کھا کے گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ اور جب اٹھے تو پھر اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کی، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ میرے اندر اتنی قوت ہی نہیں ہے، جرأت ہی نہیں ہے کہ میں تیری تجلیات کو برداشت کروں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ رب العالمین کے درمیان جب بات چیت ہوتی ہے تو بہت سارے پردے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح روایات کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے، کس وقت روزہ افطار کرتے ہیں؟ مغرب کے وقت۔ آج کتنے منٹ پر ہوگا روزہ افطار؟ 37 منٹ پر۔ اس وقت اللہ رب العالمین جتنے درمیان کے اندر پردے ہوتے ہیں تو روزے دار جو وہاں پہ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین وہ دعا بھی قبول کرتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے پردے بھی اللہ رب العالمین ہٹا دیتے ہیں۔ تو روزوں کی اتنی فضیلت اور اتنی برکت ہے، اور یہ برکت والا رحمت والا مہینہ اللہ رب العالمین نے عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ سے زیادہ ادب اور احترام کرنے کی توفیق فرمائے۔ زبان سے روزہ، آنکھ سے روزہ، ہاتھ پاؤں سے روزہ، اسی طرح پورے اعضاء کا روزہ یہ ہونا چاہیے۔ کسی کو گالی نہ دی جائے، کسی کی غیبت نہ کی جائے، غلط جگہ پہ نظر نہ پڑے۔ اسی طرح فقہ کی کتابوں میں آتا ہے کہ 16 ایسے رشتے ہیں جو قریبی رشتے ہیں، چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، ان کے کو بھی دیکھنا یا ان کے ساتھ بھی بے پردہ ہونا یہ اللہ رب العالمین منع کرتا ہے۔ 16 ایسے رشتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ کبھی کسی غیر محل یا غیر جگہ پہ نہ آنکھ پڑے جہاں پہ اللہ رب العالمین ناراض ہوتے ہیں۔ تو پورے وجود کا روزہ ہونا چاہیے۔ پھر جب افطاری کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں ایسے شخصوں کی دعا کبھی رد نہیں کرتا، اللہ رب العالمین ضرور ہی قبول فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری جگہ پہ جو آیات طیبات تلاوت کی ہیں وہ بھی تیسرے پارہ کی آخری رکوع کی آیات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے وہاں پہ ارشاد فرمایا اور وہاں کا ذکر یہ کیا کہ اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پیٹھ سے جتنے انسان قیامت تک آنے تھے ان کی روحوں کو بنا دیا، اور ان سب روحوں سے یہ پوچھا الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو
تو ہم سب کی روحوں نے یہ کہا کہ بلا، قالوا بلا، کہ اللہ واقعی تو ہمارا رب ہے. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو اکٹھا کر کے ایک وعدہ لیا، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ میں تمہیں دنیا کے اندر بھیجوں اور تمہیں نبوت اور کتاب عطا کروں، اور تمہاری نبوت کے دوران اگر میرا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو پھر ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا. یہ اس آیت طیبہ کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اے لوگوں اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ رب العالمین نے نبیوں سے یہ پکا وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس ایک رسول آ جائے، خاتم النبیین آ جائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں، مصدق لما معکم، اور ان کا کیا کام ہوگا کہ وہ تصدیق کرے گا اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، جو تمہاری کتاب ہے اس کی تصدیق کرتا ہوگا، اور جو تمہاری شریعت ہے اس کی تصدیق کرے گا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور فرمایا کہ تم ضرور بھی ضرور ان پر ایمان لے آنا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ان کی ضرور بھی ضرور ان کی مدد بھی کرنا. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي،